الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. اور وہ لوگ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے، ہمارے جوڑوں کی طرف سے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے. جو رحمان کے بندے ہیں، ان کی سوچیں، ان کی دعائیں، ان کی مناجاتیں، ان کی صبحیں، ان کی شامیں، اور ان کے لب پہ آنے والی جو صدائیں ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اور اپنے خاص بندوں کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ ان کے لب پہ یہ دعا رہتی ہے کہ اے اللہ، ہمیں ہمارے جوڑوں کی طرف سے، ازواج زوج کی جمع ہے، اگر عورت دعا کر رہی ہو تو اس سے مراد خاوند ہے، خاوند دعا کر رہا ہو تو اس سے مراد اس کی بیوی ہے. یہ دونوں کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جوڑوں کی طرف سے، خاوند کہہ رہا ہے تو ہماری بیویوں کی طرف سے، بیوی دعا کر رہی ہے تو ہمارے خاوندوں کی طرف سے اے اللہ ہمیں عطا فرما دے. وذریاتنا، اور ہماری اولادوں کی طرف سے، بیٹے بیٹیوں، پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کی طرف سے عطا فرما دے. کیا؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ہماری اولادوں کا کردار، ہماری بیویوں کا کردار، ہمارے شوہروں کا کردار، ہمارے بچوں کا کردار، ان کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کی ڈیلنگز، ان کے معاملات، ان کے نظریات اتنے اچھے بنا دے کہ ہم انہیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو اہل ایمان اپنی پوری اولاد اور اپنی نسل کے بارے میں، اپنے پورے خاندان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں. ان کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ خود نماز پڑھ لی اور اولاد کی فکر نہیں. ان کا یہ انداز نہیں ہوتا کہ خود کلمہ پڑھ لیا اور اولاد کی، بیوی کی کوئی فکر نہیں. ان کا یہ انداز نہیں ہوتا خود حیا کے پیکر تو بن گئے لیکن اپنی اولاد کو بے حیائی کی راہوں پہ چلتے دیکھا اور ان کو دین کی طرف لانے کے لیے محنت نہ کی. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہمارے بیویوں، ہمارے شوہروں کی طرف سے اور ہماری نسلوں اولادوں کی طرف سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. بالخصوص اس پس منظر میں آپ اس آیت کو اسپیشلی دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک صحابی مسلمان ہے تو اس کا باپ کافر ہے، ایک باپ مسلمان ہے
تو بیٹا کافر ہے، بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر ہے، شوہر مسلمان ہے تو بیوی مشرکہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس صورتحال کو دیکھ کر صحابہ کیسے تڑپتے ہوں گے اور کیسے یہ دعا ان کے لب پہ آتی ہوگی، اور وہ کیسے سوچتے ہوں گے کہ اللہ ہم اکیلے جنت میں جائیں اور میرے جگر کا ٹکڑا جہنم کا ایندھن بن جائے، میں جنت میں جاؤں میری بیوی جہنم میں جائے۔ اے اللہ تو مجھے جنت دے اپنے فضل سے، اور میری اولاد جہنم کی آگ میں بھڑکتی رہے۔ پھر وہ کیسے دعا کرتے ہوں گے، اللہ ہمیں ہماری بیویوں، ہمارے شوہروں کی طرف سے اور ہماری اولادوں کی طرف سے وہ چیز دکھا کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ایک اس کا مفہوم کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے صرف اتنی ہی دعا نہیں کرتے، بلکہ وہ اس سے بھی آگے دعا کرتے ہیں، ان کی سوچیں اس سے بھی بلند ہوتی ہیں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ امام کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ مسجد کی امامت کرنے والا اور نماز کی امامت کرنے والا۔ امام کا معنی ہوتا ہے لیڈر، امام کا معنی ہوتا ہے قائد، امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا، امام کا معنی ہوتا ہے ماڈل۔ تو گویا ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے جذبے یہ ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں اور میرا خاندان، دیکھیے ہر شخص اپنے گھر کا لیڈر ہے، اپنے گھر کا امام ہے، ہر باپ اپنے گھر کا امام ہے، اپنے گھر کا لیڈر ہے۔ تو اہل ایمان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرے ماتحت جو میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے پوتے ہیں، میرے نواسے ہیں، وہ مجھے دیکھیں تو میرے اندر ایسا تقویٰ ہو کہ یا اللہ وہ بھی تقویٰ کی راہوں پہ چلے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کیونکہ جب تک آپ اپنے اندر یہ صفات پیدا نہیں کرتے ہیں، آپ کی اولاد میں یہ صفات کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ جو اپنی اولاد کو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کو خود بننا پڑے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اور ایک دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یا اللہ مجھے اور میرے خاندان کو اتنا نیک اور اتنا صالح بنا دے کہ ہمارے معاشرے کے جو نیک لوگ ہیں ان سے بھی ہم آگے نکلیں، وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے دین پہ چلیں، ہمیں اس طرح کا بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو جو خود ہدایت پہ قائم ہوں اور ہدایت کی طرف بلاتے ہوں ان کی یہ صفات بیان کی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ جو ہمارے صالح بندے تھے ان کو ہم نے ایسے امام، ایسے لیڈر اور مقتدا بنایا کہ ہمارے حکم سے وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے، ان کے دلوں میں ہم نے خیر کی باتیں ڈال دی تھیں، نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے اور ہماری عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایک تیسری بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے، جہاں یہ اہل ایمان کے جذبات کو بیان کرتی ہے یہ والی دعا، وہاں یہ دعا اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بھی ہے۔ اگر آپ اولاد کی طرف سے پریشان ہیں تو یہ دعا پڑھیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اگر آپ اپنی بیوی کی طرف سے یا کوئی بیوی اپنے شوہر کی طرف سے پریشان ہے تو وہ اپنے لب پہ یہ صدا لے کے آئے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آج اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کی اور عباد الرحمن کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں، یہ ان کی آخری صفت اس آیت میں بیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے
کہ جو اہل ایمان یہ صفات اپناتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ بندے ہیں جن کو اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اس وجہ سے کہ وہ بہت صبر سے کام لیتے رہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور ان محلات میں ان کا استقبال کیا جائے گا، تحیۃً وسلاما، آداب کے ساتھ اور سلام کے ساتھ۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین آسمان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ بعض جنتی اتنے اونچے مقام پہ ہوتے ہیں کہ دوسرے جنتی ان کو ویسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم سورج چاند کو دیکھتے ہیں۔ اتنے اونچے اللہ نے بالا خانے بنائے ہیں۔ تو رب کریم کہتے ہیں جیسے جیسے رحمان کے بندوں میں یہ صفتیں ہوں گی ویسے ویسے ان کے لیے جنت کے اونچے اونچے محلات ہوں گے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ محلات ہوں گے بلکہ ان کی خدمت کے لیے، ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں ایسے فرشتے ہوں گے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو کر وہ موجود، ان کی بیویاں موجود، ان کے بچے موجود، جتنے ان میں سے نیک اور صالح تھے سب کے سب جنت میں اکٹھے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اکٹھے ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تمہیں سلام ہو کیونکہ تم نے بہت صبر کیا۔ فنعم عقبی الدار، دیکھو اس کا انجام کتنا اچھا ہے، دیکھو اس کا انجام کتنا اچھا ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ان محلات میں رہیں گے، بالا خانوں میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا، کیا ہی اچھا مسکن ہے، ومقاما، اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے، کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے اور کیا ہی اچھی رہائش اور مسکن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔